الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها صدق الله العظيم. میرے دوستوں ساتھی بزرگوں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ایک نفسا نفسی کا دور چل چکا ہے. یہاں تک کہ ہمارے قریبی رشتے جن کو ایک ہی خون کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی اتنی دوریاں پیدا ہو چکی ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں نرمی پیدا نہیں ہو رہی. دل سخت پتھر بنتے جا رہے ہیں. یہ علامات ساعت میں سے ہے، قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قرب قیامت میں ایک نفسا نفسی کا دور ہوگا اور پھر یہاں تک ہو جائے گا کہ موت وافر مقدار میں ہونے لگے گی. اموات کیا ہے؟ وافر مقدار میں ہونے لگی اور کسی کو سبب پتہ نہیں ہوگا، لیکن اموات ہونا شروع ہو جائے گی. پھر اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یا تو حادثات کی وجہ سے، یا آپس کے تعلقات کی وجہ سے، یا علاقائی ماحول کی وجہ سے، یا جنگ و جدال کی وجہ سے، جس طرح اکثر ممالک میں چل رہا ہے اور فلسطین میں 2 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے. کئی معصوموں کو بغیر کسی وجہ کے شہید کر دیا گیا، کئی گھروں کو اجاڑ دیا گیا، حالانکہ ان کا تعلق کچھ بھی نہیں، صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں. اس بحال پر ان پر قتل و قتال کیا جا رہا ہے اور ان کو ظلم و ستم کر کے، یہاں تک کہ نہ خواتین کا احترام ہے نہ بچوں کا احترام، اور بے دردی سے شہید کیا جا رہا ہے. یہی کام اگر کوئی مسلمان کر لے تو اس پر دہشت گردی کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں، لیکن کفر کر رہا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی دفاعی صورت ہے کہ اس کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ایک نفسا نفسی کا عالم ہے. یہاں تک کہ آپ کے ہمسائے کو، آپ کے پڑوسی کو، آپ کے بھائی کو، آپ کے رشتہ داروں کو نہیں معلوم آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں ایک وقت کی روٹی بھی بننے کا انتظام ہے یا نہیں، کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں. وہ جی رہا ہے، مر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں. اور یہ ماحول بنتا جا رہا ہے افسوس کے ساتھ. کوئی ادھار مانگ لے تو یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ اس نے ادھار کیوں مانگ لیا، کہ واپس نہیں کرے گا. بعض دفعہ کچھ یہاں پر معاملات ایسے بھی ہیں کہ جو لوگ زیادہ ادھار مانگتے ہیں پھر واپس نہیں کرتے. دینے والا بھی پریشان ہوتا ہے، وہ نہیں دیتا. کچھ حالات اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ اب
یہ پتہ نہیں چلتا کہ ضرورت مند کون ہے اور پیشہ ور کون ہے۔ اس امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے بعض مرتبہ ضرورت مند جو ہے وہ ظلم کی چکی میں پس جاتا ہے۔ عام عوام عام لوگ فرق نہیں کر پاتے، پھر وہ جو ضرورت مند ہوتا ہے پھر عین وقت پر کچھ لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ ایسے واقعات کتنے آ گئے۔ گجرانوالہ کا واقعہ ہے ابھی کل پرسوں کا کہ بل زیادہ آ گیا، بجلی کا بل آ گیا اور اس کی ادائیگی کی کوئی صورتحال نہیں کی تو اس نے اپنے آپ کو تیزاب پی کر اپنی جان دے دی۔ حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس گناہ کے پیچھے ہم اس بندے کا درد دیکھیں، تکلیف دیکھیں تو وہ بھی کوئی کم نہیں۔ آخر وہ اتنا یہ قدم کیسے اٹھا رہا ہے، اس کے پیچھے اس کو اس قدم اٹھانے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ یا تو اس کی ایمانی کیفیت میں کمی ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر ایمان نہیں رکھتا، یقیناً پھر اس طرح کے معاملات میں کرتا ہے۔ ورنہ جس کا ایمان پختہ ہو، جس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ رب العزت میرے معاملات کو حل کرنے والے ہیں، مختصر طور پر اگر کوئی آزمائش آئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے یہاں سے نکالے۔ یہ چیزیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ جب آپ کے دل میں ایمان آ جائے، آپ کے اندر، آپ کے جسم کے اندر ایمان اتر جائے، پھر اللہ رب العزت اس طرح کے گناہوں سے بندے کو بچاتے ہیں، ورنہ وہ اس طرح کے عمل کر بیٹھتا ہے۔ چند دن پہلے آپ نے یہ خبر سنی تھی کہ گلشن اقبال میں کسی ایکٹر کی گھر پر اس طرح کا حادثہ ہو گیا، اور کل پرسوں ایک خبر آ گئی وہ اس سے بھی زیادہ۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 1 مہینہ پہلے کی ہے، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا 6 مہینے پہلے کی۔ اس ساتھ میں پڑوس میں ایک بھی فلیٹ میں رہنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ درمیان میں 2 عیدیں بھی گزر گئی، عید الفطر، عید الاضحیٰ، کسی نے پوچھا نہیں، اور عین وقت پر باپ نے بھی انکار کر دیا۔ اب کیا اختلافات چل رہے تھے ان کے درمیان یہ تو معلوم نہیں، لیکن بہرحال ایک رشتے کی میں بات کر رہا تھا کہ والد کا رشتہ بہت ہی بڑا رشتہ ہوتا ہے، عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ ایک والد اس حالت میں بھی اپنی بیٹی سے تعلقی کا اظہار کر رہا ہے تو بہت ہی خطرناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کہ یہ وقت تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تمام پرانی باتیں، پرانے حالات، پرانے واقعات کو بھلا بیٹھتا ہے، لیکن اگر آج بھی وہ اس بات کا ذکر کر رہا ہے تو یہ ہمارے دل کی جگہ پر پتھر آ چکا ہے۔ ہمارے جو دلوں کی جگہ تھی وہاں پر پتھر آ چکے ہیں۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے 20 واقعات ہوں گے جو سوشل میڈیا کی زینت نہیں بنتے اور جو ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے، اس پریشانی سے، اس نفسا نفسی کے دور سے نکالے۔ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح حالات بن چکے ہیں، ان حالات کو بدلنے کے لیے بہت کچھ بدلنے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا آ رہا ہے۔ اس کا عمل دخل سب سے پہلے ہمارے اپنے گھروں سے۔ ایک سب سے بڑی چیز جو عام ہو گئی ہے، جھوٹ۔ اس جھوٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک طرف یہ بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ جھوٹ بول کر دوسرے کو کوئی چیز بیچ دی یا کوئی اپنی بات پوری کر لی اور اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان سے زنا ہو سکتا ہے، وہ دوسرا کوئی بڑا گناہ کر سکتا ہے، سود میں لگ سکتا ہے، نماز چھوڑ سکتا ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور آج یہ جھوٹ جتنا عام ہو چکا ہے، اس کو ہم، اور سب سے بڑھ کر جھوٹ کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، اور وہ ہم اپنے گھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ باپ گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، باہر کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا، بیٹے سے کہا کہ بول دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ اب بیٹے کے بچے کے ذہن میں پہلے دن سے یہ آ جاتا ہے کہ دوسرے کو کس طریقے سے دوسرے سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، اور موبائل اگر کسی کی کال آ جائے تو اس میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ میں گھر پر بیٹھا ہوا ہوں لیکن میں بول دیتا ہوں کہ میں مصروف ہوں، کسی جگہ پر ہوں، وہ سامنے والا یہاں پر موجود نہیں ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو مزید بیماریاں بندے کے اندر آتی ہیں وہ پھر الگ ہے۔ دوسرے کو دھوکہ دینا وہ جان لیتا ہے، فریب کرنا وہ جان لیتا ہے، ایک برائی اپنے ساتھ پھر 70 برائیوں کو لے کر آتی ہے، ایک غلط عمل اپنے ساتھ پھر 70 غلط اعمال کو لے کے آتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے ایک عمل کیا ہے، یہ یہاں تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک سچ کو چھپانے کے لیے 100 مرتبہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ آج کل میڈیا کی زبان جو ہے وہ یہی کہ اگر کسی جھوٹ کو عام کرنا ہے تو میڈیا کے ذریعے اس چیز کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ وقت کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ سنتے ہیں کہ ہر روز کوئی ڈمپر کے نیچے آ کر قتل ہو رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے وہ بھی ڈمپر کے نیچے آ کر۔ تو یہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک محدود وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ خبریں چلائی جاتی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد بھی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج بھی ڈمپر وہی ہیں، آج بھی وہی موٹر سائیکل والے روڈ پر ہیں، اور اسی طریقے سے چلا رہے، سب کچھ اسی طریقے سے، لیکن خبریں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک مشن دیا جاتا ہے، ایک پیچھے سے ایک چیز پر ایک خبر چلانے کا آرڈر دیا جاتا ہے، پھر اسی قسم کی خبریں چلائی جاتی ہیں، پھر مارکیٹ میں پھر وہی چیز عام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میڈیا کے ذریعے جھوٹ کو عام کرنا بہت آسان ہے کہ جھوٹ اتنی مرتبہ بولو کہ وہ تمہیں سچ لگنے لگے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مہنگائی اگر 100 روپے کلو اور 100 روپے لیٹر اگر پیٹرول بھی ہو جائے، اور اس وقت اگر آپ مہنگائی کریں تو آپ کو مہنگائی زیادہ لگے گی، لیکن آج 250 روپے کلو ہے اور لیٹر ہے، لیکن کوئی مہنگائی کا نام نہیں لیتا، تو کسی کو محسوس نہیں ہوتا کہ مہنگائی، سب چلے جا رہا ہے۔ کیوں؟ بولنے والا میڈیا نہیں، خاموشی، تو وہ چیز پھر عام عوام میں بھی نہیں پھیلتی۔ تو اس طرح کے واقعات جب ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ اپنے ساتھ بہت سی نئی چیزیں لے کر آتے ہیں، بہت سے حالات لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول کے اندر وہ چیز عام ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب وہ چیز عام ہوتی ہے تو آپس میں جو تعلق ہوتا ہے وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج ایک واقعہ آیا کہ بڑے بڑے اداکار جن کے ساتھ لاکھوں فالوورز تھے، اور ان کا آخری وقت میں کیا حال ہے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیاوی ترقی یہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ اصل ترقی کیا ہے؟ اس کی طرف لوٹنا، اس کی طرف آنا ہوگا جس کو ہم بھول چکے ہیں۔
آج راشٹری بورڈ میں کسی کی شادی ہو تو لوگ رات 2 بجے تک بھی جاگتے ہیں، اس شادی میں شریک ہوتے ہیں، گانے بھی چلتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لوگ بیٹھ کر کھانے کے انتظار میں کہ کھانا 2 بجے کھلے گا، بیٹھے گپ شپ ہو رہی، سب کچھ چل رہا ہے۔ لیکن یہی اگر رمضان المبارک کے دن ہو اور تراویح کا اہتمام یہاں پر ہو رہا ہو تو مسجد کے اندر ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ جہاں رات 2 بجے تک جاگ سکتے تھے اور یہاں 9 بجے تک جاگنا مشکل ہو گیا، مسجد کے لیے آنا مشکل ہو گیا، فجر میں اٹھنا مشکل ہو گیا۔ اب فجر کی نماز آج کل ہو رہی ہے صرف 6:30 بجے، یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہر بندہ اٹھ سکتا ہے۔ 5:30 بجے، اور اسی کے 15-20 منٹ کے بعد آپ دیکھتے ہیں روڈ پر نکل جائے، گلیوں میں نکل جائے، آپ کو ٹریفک اچھا خاصا نظر آئے گا۔ اور آج کل چھٹیاں ہیں، جب اسکول شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو 5 بجے بھی بچے باہر گھر کے باہر کھڑے نظر آئیں گے کہ وہ اپنی وین کا انتظار کر رہے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسکول جانا ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھایا جاتا۔ تو ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی اس چیز سے دور کر دیتے ہیں۔ آج بچہ 15 سال کا ہو جاتا ہے لیکن وہ نماز کے لیے نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بچہ 10 سال کا ہو جائے تو گھر کے اندر ایک گھوڑا لٹکا لیا کرو تاکہ بچہ اس کو دیکھ کر ڈرتا رہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرے والد صاحب مجھے میری تنبیہ فرمائیں گے، اس ڈر سے وہ نماز کا اہتمام کرے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج اس کی شادی ہو جاتی ہے لیکن وہ ابھی تک بچہ ہی ہوتا ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، ابھی 2-4 سال اور گزریں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ لوگ شادی کے بعد بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابھی نئی شادی ہوئی ہے، 2-4 سال گزریں گے تو صحیح ہو جائے گا۔ تو ابتدا سے ہی محنت کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ ان حالات سے دوچار ہو رہا ہے۔ کل باپ کی لاش پڑی ہوگی، اس طرح کے واقعات بھی بہت ہے، اگر آپ اٹھانا چاہیں باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے لیکن بچے نہیں آ رہے۔ مفتی طارق موصول صاحب ایک بیان میں اپنا ذکر کر رہے تھے کہ ایک والد اپنے گھر میں رہتا تھا، اس کے بچے تھے، بچوں نے اپنا کمانا شروع کر دیا، کوئی لاہور چلا گیا، کوئی باہر ملک چلا گیا، اس طرح اپنی پراپرٹی اپنی جگہ۔ باپ کے پاس پیسہ اچھا تھا، اس کے پاس ایک ملازم تھا، اس نے اپنی مرنے سے پہلے ساری جائیداد کس کی؟ اس ملازم کے نام کر دی کہ یہ ملازم میری خدمت کرتا ہے، ہر وقت مجھے اٹھاتا ہے، مجھے بٹھاتا ہے، مجھے باتھ روم لے جاتا ہے، میرے لیے کھانا پکاتا ہے، میرے سارے کام کرتا ہے، میرے بچے میرے پاس نہیں آتا، تو میرے مال کا وارث یہی بننا چاہیے۔ تو اس نے اپنا مال مرنے سے پہلے اس کے نام کر کے چلا دیا۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے پہنچ گیا وہاں پہ کہ بھائی ہمارا گھر ہے۔ ملازم نے کہا یہ تو میرے نام ہو چکا ہے، کاغذات دکھائے، اسے اپنے نام کیا۔ وہ پھر آ گئے کہ حضرت کوئی مشورہ دیں، آپ کیا کریں؟ تو حضرت نے کہا کہ جب وہ زندہ تھے تو اس وقت آپ لوگوں نے قدر نہیں کی، اب جب وہ کسی کے نام لگوا کر چلا گیا تو اسی کی ہوگی، تو آپ اس سے نہیں لے سکتے۔ تو یہ بچے اگر ان کی تربیت نہ کی تو ان کی نظر صرف آپ کے مال پر ہوگی، آپ کے آرام اور سکون پر نہیں ہوگی، آپ کی خدمت کو وہ اپنا فرض نہیں سمجھیں گے۔ لیکن شروع سے اگر ان کو تربیت دی، ان کو بتایا، ماں باپ کا اگر وہ احترام بتایا تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بڑھاپا کیا ہے؟ سکون میں گزرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے ان کا ماں باپ بڑھاپے میں ایک سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔
اللہ اللہ کر کے ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، نماز روزے کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، سکون کے ساتھ عزت کے ساتھ ایک گھر کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، ان کی رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تربیت اچھی نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے، ایک بچہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے بچوں کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ہے، دوسرا بچہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر ایک طرف ہو جاتا ہے، آخر میں ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر ان کو سنبھالنے والا بھی ہوتا ہے۔ آج کی حالات اس طرح کے بہت ہیں، واقعات اس طرح کے بہت ہیں، تو یہ سب اب ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پورا کا پورا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ابتدا سے ہی اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھنے کی عادت ڈالیں اور دینی ماحول میں کوشش کریں بچوں کو حفظ قرآن عالم بنائیں، بچوں کو علماء کرام تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ بیٹھنے والا بنائیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا تو خود بخود طبیعت اس کی چینج ہوگی، وہ آپ کا ادب و احترام کرنا سیکھے گا۔ جب اس کو پتہ چلے گا ماں باپ کی عزت و احترام شریعت میں کیا ہے، پھر وہ آپ کی احترام کرے گا، ورنہ سوشل میڈیا تو اس کو کچھ اور بتا رہا ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس کو کچھ اور بتا رہے ہیں، تو وہ پھر اسی طرف جائے گا، مال اور اسباب ان چیزوں میں جائے گا، پھر آپ لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ لیکن شریعت بتاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، جب یہ چیز اس کے دل میں اتر جائے گی تو وہ آپ کی خدمت بھی کرے گا، آپ کے ساتھ رحم دلی بھی کرے گا، آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں کے نظام کو اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے سوچنے سمجھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔